جہانیہ منڈی میں ایک مسجد ہے، ان کی مسجد میں نے بیان کیا اور یہی 3 باتیں میں نے بیان کی کہ 3 کاموں میں اللہ کی خاص مدد ہوتی ہے۔ بیان کر کے واپس آ گئے۔ اب اللہ کی شان دیکھیں کہ سپٹمبر کا مہینہ تھا جب بیان ہوا، اور مولانا صاحب محسوس کر رہے تھے کہ مسجد چھوٹی ہے، جمعے میں مجمع زیادہ ہو جاتا ہے، مسجد کی توسیع کرنی چاہیے۔ انہوں نے جب یہ بات سنی کہ مسجد بنانے میں اللہ کی خاص مدد ہوتی ہے، انہوں نے اگلے دن شاگردوں کو کہا بھئی مسجد کو گرا دو۔ اینٹوں کی بنی ہوئی مسجد تھی، لڑکوں نے کیا دیر لگانی تھی، شام تک سب مسجد گرا دی۔ محلے والے حیران، مسجد کمیٹی والے حیران۔ لوگ مسجد کمیٹی والوں سے پوچھتے کہ بنانے کے پیسے ہیں، وہ کہیں گے ہمارے پاس تو کوئی پیسہ نہیں۔ مسجد کمیٹی والوں نے محلے والوں سے کہا بھئی آپ لوگ پیسے اکٹھے کر سکتے ہو، اتنے پیسے لگیں گے۔ محلے والے کہیں جی کہ ہمارے پاس تو پیسے نہیں۔ اب پیسے ہیں نہیں اور مسجد گرائی جا چکی۔ خیر 1 مہینہ تو نمازیں ہوتی رہیں کھلے آسمان کے نیچے، اوپر سے سردی آ گئی۔ اب جب نومبر دسمبر کی سردی شروع ہوئی تو محلے والے صبح ٹھٹھرتے ہوئے فجر کی نماز آسمان کے نیچے پڑھتے، تو بوڑھے بھی کہتے مولانا نے ہم سے کون سا بدلہ لیا، مولانا نے ہم کو کیوں سزا دی، ان مولانا صاحب کو عقل نہیں تھی، یہ بچے تو نہیں تھے، اور جی مولانا کو نکالو یہاں سے۔ اب مولانا کو پریشانی شروع ہوئی، مسجد بنانے کی سبیل بھی نظر نہیں آتی اور محلے والوں کا پریشر بھی بڑھ رہا ہے۔ خیر جب دسمبر شروع ہوا تو سردی بہت بڑھ گئی، تو ایک دن مسجد کمیٹی والوں نے مولانا کو بٹھا کے پوچھا مولانا آپ نے نہ کسی سے پوچھا نہ کسی کو بتایا، اور صبح سے شروع کیا اور شام جب ہم آئے تو مسجد گری ہوئی تھی، آپ نے مسجد کیوں گرائی؟ مولانا کے پاس کوئی وجہ تو نہیں تھی۔ ان کا مولانا مسجد آپ نے گرائی ہے، اب مسجد کو بنانا بھی آپ کی ذمہ داری ہے، ہم آپ کو 2 مہینے 3 مہینے دیتے ہیں، اگر 2-3 مہینے میں آپ نے مسجد نہ بنائی نا تو ہم آپ کی بجائے کوئی اور امام رکھیں گے، آپ کی چھٹی ہو جائے گی۔ اب جب امام صاحب کو نکلنے کی اطلاع ملی تو ان کو تو اور پریشانی ہو گئی، وہ مجھے فون کریں کہ حضرت آپ نے بتایا تھا میں نے مسجد اس پر گرائی تھی۔ میں کہوں بھائی میں نے جو بتایا تھا بالکل ٹھیک بتایا تھا، آپ پکے رہیں، اللہ مدد کریں گے، رجوع کریں، 2 رکعت نفل پڑھ کے اللہ سے مانگے، اللہ مسجد بنوا دیں گے۔ اب مجھ سے فون کرتے تو ذرا پکے ہو جاتے، پھر محلے والوں سے بات کرتے تو پھر کمزور ہو جاتے۔ کہتے ہیں کہ 2 ہفتے میرے بڑے تذبذب میں گزرے، دل کہتا تھا پیر صاحب نے مجھے پھنسا دیا اور اب میری جاب بھی گئی، اور میں 18-20 سال سے اس مسجد میں خدمت کر رہا تھا، میرے لیے مسجد کا بدلنا ایک بہت بڑی بات۔ کہتے ہیں میں نے اللہ سے مانگنا شروع کر دیا۔ اللہ کی شان دیکھیں، ایک بندہ آیا مجھے کہتا ہے کہ مولانا ہم باہر نماز پڑھتے ہیں اور سردی بہت ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک عارضی کمرہ بنوا دیتا ہوں، ہال، تاکہ سب لوگ سردی سے بچ سکیں۔ میں نے کہا بہت اچھا۔ لو جی اس نے 5 دن کے اندر ایک ہال بنوا دیا اور سب لوگ جو ہیں اب اس ہال میں نماز پڑھنے لگے، سردی سے بچاؤ کا مسئلہ حل ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کا بڑا شکر ادا کیا۔ پھر وہی بندہ میرے پاس آیا اور مجھے آ کے کہتا ہے کہ مولانا مسجد بنانے کے لیے فنڈز تو آپ کے پاس نہیں ہیں، تو کیا کریں گے؟ تو میں نے کہا بھائی مجھے تو پیر صاحب نے ایک بات بتائی تھی تو میں نے اس کے سامنے رکھتے ہوئے مسجد گرا دی ہے، اور پیر صاحب نے بھی کہا تھا کہ یہ مسجد اللہ کا گھر ہوتا ہے اور جس کا گھر بنتا ہے فکر اسی کو ہوتی ہے، تو بس میں تو دعائیں کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سبب بنا دے، اور کیا کر سکتا ہوں۔ اس بندے نے کہا کہ اچھا مولانا مسجد میں بنواتا ہوں، میری ایک شرط ہے۔ مولانا نے پوچھا کہ کیا شرط ہے؟ اس نے کہا کہ شرط یہ ہے کہ آپ نے میرا نام کسی کو نہیں بتانا، میرا نام ظاہر نہیں ہونے دینا کہ کس نے بنوائی، بنوا میں دوں گا۔ مولانا نے کہا کہ جناب وہ تو ایسٹیمیٹ مسجد کا ہم نے بنایا کوئی 75 لاکھ کا بنتا ہے۔ اس نے کہا جی 75 لاکھ کا بنتا ہے یا 1 کروڑ کا بنتا ہے، یہ مسئلہ آپ کا نہیں ہے، مسئلہ میرا ہے، بس آپ نے میرا نام نہیں بتانا۔ اللہ کی شان دیکھیں، مولانا نے اس نے وعدہ کیا میں آپ کا نام نہیں بتاؤں گا، اس بندے نے 1.5 کروڑ روپیہ لگا کر ماربل کی مسجد بنوا دی، ایک بندے نے۔ کوئی سوچ ہی نہیں سکتا تھا کہ ایسا بھی ہوگا۔ اب جب مسجد بن گئی تو محلے والے بہت خوش۔ پھر مسجد کمیٹی کا اجلاس ہوا، پہلے مسجد کمیٹی والوں نے غصے کا اظہار کیا تھا، اب مسجد کمیٹی والے شکریہ ادا کر رہے ہیں، مولانا آپ کی وجہ سے تکلیف تو ہوئی محلے والوں کو، لیکن یہ شکر ہے کہ ماربل کی نئی صاف ستھری مسجد بن گئی۔ تو مولانا نے کہا کہ اچھا اب میں اس کا افتتاح پھر پیر صاحب سے ہی کرواؤں گا۔ میرے پاس ٹائم نہیں تھا، وہ 1 سال محلے والے انتظار کرتے رہے۔ 1 سال کے بعد مجھے فرصت ملی اور وہاں جا کر میں نے جمعہ کا آغاز اس مسجد میں کروایا، اور الحمدللہ کہ وہ مسجد کے نمازی اب پہلے سے کئی گنا زیادہ ہو گئے ہیں۔ تو 3 کاموں میں اللہ کی خاص مدد ہوتی ہے، ایک بیٹی کی رخصتی کے کام میں، دوسرا مسجد کے بنانے میں، اور تیسرا گناہوں کو چھوڑنے کے معاملے میں۔ اگر کوئی بندہ گناہوں کو چھوڑنے کی نیت دل میں کر لے اور پھر دعا مانگے کہ یا اللہ میں کمزور ہوں، مجھے تو شیطان بہکا دیتا ہے،
مجھے تو نفس دھوکہ دے دیتا ہے. میں آپ سے مدد مانگتا ہوں کہ گناہوں کے چھوڑنے میں میری مدد کیجیے, میرے لیے گناہوں کا چھوڑنا آسان بنا دیجیے. میں آپ کو مدد کے لیے پکارتا ہوں. جب بندہ اللہ کو مدد کے لیے پکارتا ہے پھر اللہ تعالیٰ حالات ہی ایسے بنا دیتے ہیں کہ بندہ گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے, چھوڑنے کا پتہ بھی نہیں چلتا کہ چھوڑا کیسے. تو ہم گناہوں سے توبہ کی نیت کریں اور اللہ سے مدد مانگیں کہ اللہ ہم کمزور ہیں, ہمیں تو شیطان گرا دیتا ہے, ہم آپ کی مدد مانگتے ہیں, اب گناہوں سے تو ہماری حفاظت فرما. اللہ تعالیٰ گناہوں سے توبہ کی توفیق بھی دے دیں گے اور اس کے بدلے اللہ ہماری دعاؤں